میرے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ، میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، مستقبل آپ کا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لیے جدوجہد کی تھی قائد اعظم نے، یا وہ پاکستان جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور قانون سے اوپر، کمزور اپنے حقوق ڈھونڈتا ہے اور طاقتور سارے قانون توڑتا ہے؟ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ جو کمزور جب چوری کرتا تھا تو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرپٹ ٹولہ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عام آدمی اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو، جتنی مرضی چوری کرنی ہے بڑا ڈاکو چوری کرے، اس کو پاکستان کا جب نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور 80,000 میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہوں امریکہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری فارن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آزادی رائے کی آڑ لے کے۔ سارے فورم کے اوپر پہلی دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں، دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی۔ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، صرف غلام ملکوں میں جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، ان قوموں میں یہ ہوتا ہے۔ وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے۔ جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا۔ کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے۔